آج کا موضوع گفتگو وہ نسبت کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ فکری افراتفری کا دور ہے۔ امت کو یوں بے باک کر دیا گیا، بے ادب کر دیا گیا، اس سے نسبتوں کا حیا، نسبتوں کی وفاداری، نسبتوں کی محبت اور نسبتوں کا جو پیار ہے وہ چھیننے کی بھرپور سازش کی گئی۔ اتنی بڑی سازش کی گئی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی زبان پہ یہ باتیں آنے لگی کہ یہ فلاں کوئی شے نہیں، فلاں بھی کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ تو ایسے بے لگام کر دیا امت کو۔ سمجھنا ہم نے یہ ہے، قرآن و سنت کے نظریات سے ہم نے سمجھنا ہے، کوئی پکڑی تکڑی باتیں تو نہیں ہیں، کہ کیا یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی، ان کی کیا کوئی اہمیت ہے یا نہیں۔ تمہیداً یہ بات عرض کر دوں، دعویٰ یہ ہے ہمارا، نسبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ نسبت اگر قطرے کو مل جائے تو اسے دریا بنا دیتی ہے، نسبت اگر ذرے کو مل جائے تو اسے صحرا بنا دیتی ہے، اور نسبت اگر تنکے کو مل جائے تو اسے گلستان بنا دیتی ہے۔ نسبت بڑی باکمال چیز ہے۔ یہ نسبتیں جب مل جاتی ہیں تو وقار بڑھ جاتا ہے، قدر بڑھ جاتی ہے، احترام بڑھ جاتا ہے۔ غلاموں کی کیا توقیر تھی؟ وہ نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ سردار نیچے کھڑے تھے، غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھ رہا تھا۔ تو یہ نسبتیں، یہ نسبت تھی کہ حضرت سلمان فارس میں رہتے، نہ جانے کیا ہوتا، کیا نام ہوتا، کیا قبیلہ ہوتا، کیا عزت و توقیر ہوتی، کچھ شناخت بھی ملتی کہ نہ ملتی، مگر اپنا وطن چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے محبوب کا دامن پکڑا۔ تو سرکار نے فرمایا خبردار، سلمان کا تعارف میں کرواؤں گا، سلمان منا اہل البیت، سلمان مجھ محمد عربی کے اہل بیت میں شامل ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت کا بڑا وقار ہے، نسبت کا بڑا احترام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں نسبت کا بڑا حیا ہے۔ اچھا، میں قرآن مجید سے چند ایک آیات کا انتخاب جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی آیت مقدسہ سورہ البقرہ، آیت نمبر 248، عنوان چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد، ہارون علیہ السلام کے وصال کے بعد قوم کا پالا پڑا ہے قوم عمالقہ کے ساتھ۔ ادھر جالوت بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے جو مقابلے میں کھڑا ہے، تو یہاں جو نام نبی کا آتا ہے حضرت شمویل علیہ السلام، بعض نے شمون کا، بعض نے دیگر نام استعمال کیے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ میں تمہارا قائد بادشاہ جو ہے وہ منتخب کرتا ہوں طالوت کو۔ لوگوں نے کہا طالوت نہ کوئی امیر کبیر ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، آپ ایک غریب آدمی کو ہمارا سردار بنا رہے ہیں، بادشاہ بنا رہے ہیں، تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، آپ اس کی بادشاہی کی ہمیں کوئی دلیل دیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو دلیل بیان کی وہ قرآن کی 248 نمبر آیت مقدسہ میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ان کی جو بادشاہت کی دلیل ہے، فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ فرمایا دلیل یہ ہے، طالوت جب تمہارے پاس اپنا لشکر لے کر آئے گا تو اس کے پاس جو ہے وہ تابوت سکینہ ہوگا، تابوت ہوگا جس میں رب کی طرف سے سکونت ہے، اطمینان ہے، قرار ہے۔ اور پھر فرمایا وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باقیات ہوں گے اس میں۔ اب تابوت تو سمپل لکڑی کا ایک صندوق ہے، تو اب اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ فرمایا سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سکونت، اطمینان۔ وہ سکونت و اطمینان کیا ہے؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باقیات ہیں۔ آپ اس پہ تفسیر خازن اٹھائیے، آپ اس کے اوپر تفسیر مدارک اٹھائیے، آپ تفسیر جلالین اٹھائیے، آپ تفسیر قرطبی اٹھائیے، آپ کو یہ بات ملے گی یہ وہ صندوق تھا جو رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اور آدم علیہ السلام کو جب یہ صندوق دیا گیا تو اس میں پتہ کیا تھا
اس میں تمام نبیوں کی رب کی طرف سے بھیجی گئی تصویریں تھیں اور نبیوں کے گھروں کی تصویریں تھیں، انبیاء کی صورتیں اور ان کے مکانات کی، ان کے گھروں کی صورتیں، اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء علیہ السلام کی مبارک صورت جو دکھائی گئی، اس میں سرکار قیام کی حالت میں نماز میں کھڑے، یہ صورت دکھائی گئی۔ اس کے بعد یہ چلتا چلتا دیگر انبیاء سے ہوتا ہوا یہ صندوق تابوت سکینہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور آپ کے بعد آپ کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے پاس آگے چلا، اور انہوں نے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی رکھا، موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ جبہ کو بھی رکھا، موسیٰ علیہ السلام کی دیگر جو چیزیں تھی ضرورت کی وہ رکھی، وہ تمام چیزیں اس میں اکٹھی کر دی۔ اب ہوا یوں کہ قوم عمالقہ نے ان سے یہ تابوت چھین لیا، یہ ڈھونڈ رہے تھے ہمیں تابوت مل جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی جنگ کے وقت تابوت سامنے رکھتے تھے، قوم بھی جنگ کے وقت، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت تابوت سامنے رکھ کے دعا کرتی تھی، اللہ مشکلیں ٹال دیتا تھا۔ تو جب تابوت گم گیا تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ تابوت مل جائے، تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ وہ تابوت لے کے آئے گا، پھر تو مانو کہ واقعی سچا لیڈر ہے۔ تو جب وہ تابوت لے کر آئے تو قوم ان کی قیادت میں اکٹھی ہو گئی، اور اسی لشکر کے اندر داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو جب قوم عمالقہ کے مقابلے میں یہ لشکر گیا تو اس لشکر نے جا کے جالوت کو جو مقابلے میں تھا اس کو شکست دی، اس لشکر کو شکست دی۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کا خاتمہ کیا، بعد میں داؤد علیہ السلام کا نکاح طالوت کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اور بادشاہت بھی اس کے بعد ان کے حصے میں آئی۔ اب یہ بات تو ساری سمٹ گئی، سوال یہ ہے آپ بازار سے مہنگی لکڑی کا صندوق لے لیں اور بازار سے آپ مہنگے کپڑے خرید کے صندوق میں رکھیں اور مہنگی چیزیں اس کے اندر رکھیں، آپ سامنے رکھ کے دعا کریں، کیا وہ دعائیں قبول ہوں گی؟ وہ مستجاب ہوں گی؟ وہ تابوت، وہ صندوق کام کرے گا؟ مہنگی لکڑی کا، مہنگے کپڑوں والا، اچھی چیزیں آپ نفیس چیزیں رکھ رہے ہیں، کام نہیں دے رہا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چلا ہوا تابوت نبیوں کے پاس آتا ہے، جنگوں میں سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر دیتا ہے۔ اب کمال کیا ہے اس تابوت کا؟ اس میں ایک تو نبیوں کی وہ جو صورتیں ہیں اس کی نسبت ہے، اور دوسرا کمال اس کا یہ ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے، ان کے بدن پہ پہننے والے کپڑے بھی ہیں، ان کے استعمال کی دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نسبتوں کا کمال یہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ منسوب تابوت سامنے رکھا جائے تو رب اس کی برکت کے ساتھ بیڑے پار بھی کر دیتا ہے اور کنارے پہ کشتی بھی لگا دیا کرتا ہے۔ تو نسبتوں کا کمال قرآن بیان کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ قرآن کی آیات مقدسہ ہیں جو یہ بیان کر رہی ہیں نسبتوں کا حیادار بن کے رہیں، نسبتیں بڑی کمال کی چیز ہوتی ہیں۔ دوسری دلیل اس پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے برادران آتے ہیں، جب بید کھل گیا کہ یہ بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے یہ میرے بھائی ہیں، بھائیوں کو پتہ چل گیا یہ ہمارے بھائی یوسف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد گرامی کی تو آپ کی جدائی میں رو رو کے بصارت چلی گئی، آپ کی جدائی میں رو رو کے بصارت چلی گئی ہے، تو آپ اس کا کچھ کریں۔ تو قرآن کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 کو پڑھیے۔ جو لوگ نسبتوں کو فراموش کر رہے ہیں، نسبتوں کا لحاظ نہیں رکھ رہے، وہ قرآن کی اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 93 کو پڑھیں۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ۔ وہ سامنے والے بھی کہہ سکتے حضرت جی کو بازار سے نیا نہ خرید لیں، مہنگا کپڑا کوئی خرید لیں بازار سے۔ پتہ چلا یہ نقدری کا دور بعد میں آیا ہے، پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا نسبت کیا ہے، پہلے لوگ جانتے تھے نسبت کا لحاظ کیا ہے۔ یہ آج لوگ جو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے وہ کہنے لگے نہیں یہ پتہ نہیں تم نے کہاں سے باتیں نکال لی۔ یوسف علیہ السلام اس سے کہہ رہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، اس قمیض کو جا کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، بصارت ان کی واپس لوٹ آئے گی۔ کپڑے میں کیا کمال ہے بھائی؟ بازار کا کوئی مہنگے سے مہنگا کپڑا آپ آج لے کر کسی نابینے کی آنکھوں پہ ڈالیں بصارت آتی ہے؟ تو اس کپڑے میں کیا کمال تھا؟ کمال کپڑے کا نہیں تھا، کمال نبی کی نسبت کا کمال تھا۔
مرحبا۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تک رکھی۔ تیسری بات پہ آ جائیے، قرآن مجید کی سورہ کہف، پورا تفصیلی واقعہ رب ذوالجلال نے وہ اپنے پیاروں کے نام کے اوپر بھی سورت بھی سورہ کہف بن گئی۔ اس کے اندر مکمل طور پہ تفصیلاً جو بات کی گئی اللہ رب العزت کے پیاروں کی، اس سورہ مبارکہ کے اندر ویسے تو یہ واقعہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 11 سے جا کر، لیکن میں جس آیت مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تھوڑا واقعہ کا اشارہ دلا کر۔ یہ دقیانوس ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا، شرک کی طرف رغبت دلانے والا تھا، کلمات کفریہ کہلانے والا تھا، اپنے آگے لوگوں کو جھکانے والا تھا۔ تو اللہ والے تو جھکتے نہیں نا، ایک ہی کعبہ میرا ہے، ایک ہی مسجد ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے، وہ تو نہیں مانتے گندے نظام کو۔ تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، کہا ہم تیری بات نہیں مانتے۔ اس نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، تو یہ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے نکل پڑے اور جا کر ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ اب غار اس طرح کی ہے جس کے یہ درمیان کے اندر جہاں لیٹے ہیں وہاں سورج کی دھوپ سیدھی پڑ سکتی ہے، کھلے میدان کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو بیان کیا ان کی شان کو، اور مفسرین نے جو بیان کیا تفسیر خازن میں، مدارک میں، امام قرطبی نے لکھا، دیگر نے لکھا، جب یہ جا رہے تھے نا تو ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ اب یہاں جس نسبت کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک کتا پیچھے پیچھے چلا، تو کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، وہ بھونکتا ہے تو خبرداری ہو جاتی ہے، دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان اللہ کے بندوں نے کتے کو ددکارا کہ پیچھے ہٹ جا، تو ہمارے پیچھے نہ آ۔ جب بار بار ددکارا نا، وہ پیچھے نہیں ہٹا، تو پھر اس کتے کو اللہ نے قوت گویائی دی، تکلم کی صلاحیت دی۔ اس نے کلام کر کے کہا مجھے کیوں ددکار رہے ہو، مجھے کیوں ہٹا رہے ہو پیچھے؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے، بھونکے گا، ہمارا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا کتا ہوں پر بھونکنے والا نہیں، آپ مجھے ساتھ رکھو میں بھونکوں گا نہیں۔ اور پھر واقعتاً جب وہ غار میں جا کے بیٹھ گئے، آپ قرآن مجید کی آیت مقدسہ کو دیکھیے، رب ذوالجلال نے ان کا انداز کیا بیان کیا۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ فرمایا کہ تو سورج کو دیکھ، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دھوپ ان کے اوپر سیدھی پڑنی ہے سورج کی، لیکن سورج کیا کرتا ہے؟ اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب تھوڑا سا جھک جاتا ہے کہ ان کو حرارت تو پہنچے پر دھوپ نہ پہنچے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب غروب ہونے لگتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بائیں جانب جھک جاتا ہے کہ حرارت پہنچتی رہے مگر ان کو جو ہے وہ سورج کی شعائیں سیدھی نہ پڑیں۔ اب ایک بات سمجھے نہیں ہے، اللہ والے تو وہ ہیں جن کا سورج بھی حیا کرتا ہے بھائی، وہ طلوع و غروب کے وقت دائیں اور بائیں جھک رہا ہے کہ ولیوں کو دھوپ نہ لگے، ان کو گرمی کی شدت نہ پہنچے۔ اور آگے کیا بیان کیا؟ فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ غار کے کھلے میدان میں پڑے ہیں، سورج کی دھوپ سیدھی پڑ سکتی تھی پر رب کے حکم سے سورج نے طلوع و غروب کے وقت ان کا حیا کیا۔ اب آگے آئیے، اس کے بعد اس سے اگلی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تو ان کو دیکھے گا تو تو ان کو جاگتا ہوا سمجھے گا۔ تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تو دیکھ کر سمجھے گا جاگ رہے ہیں حالانکہ سو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ بندہ عام طور پہ سوتا ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، انسان کو اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کدھر گرا ہوا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ ان کا سونا ایسے ہے جیسے جاگنا ہے۔ ان ولیوں کا، ان اللہ کے نیک بندوں کا سونا آپ بندوں کی طرح نہیں ہے، ان کا سونا جاگنے کی طرح ہے۔ آپ سمجھے نہیں ہے، جن کا سونا جاگنے کی طرح ہے تو پھر مان جاؤ ان کا مرنا بھی جینے کی طرح ہے۔ ولی اللہ دے مردے نہ ہی کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی۔ ان کی زندگی جدا ہوتی ہے، ان کا سونا جاگنے کی طرح ہے۔ وہ سو بھی رہے ہیں مگر ان کے اعضاء یوں بکھرے ہوئے نہیں ہیں، اعضاء بے ترتیب نہیں ہیں جس طرح عام سونے والے بندے کا ہوتا ہے معاملہ۔ ان کے اعضاء مکمل مضبوط پڑے ہیں اور مکمل جاگتے ہوئے بندے کی طرح وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور
فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں آپ بدلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اب سونے والا بندہ کروٹ کیسے بدلے گا؟ وہ فرمایا ہم ان کی کروٹ خود بدل دیتے ہیں، دائیں بدل دیتے ہیں، بائیں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا ان کی غار کے دانے پہ اپنی کلائیاں بچھائے ہوئے پڑا ہے۔ سوال یہ ہے دوستان عزیز وقار، 309 سال تک وہ اللہ کے ولی اس غار کے اندر لیٹے رہے، اصحاب کہف 309 سال تک ان کا کتا بھی دروازے پہ پڑا رہا، اور رب ذوالجلال نے جو کرم جو فضل ان ولیوں پہ کیا، ان کا صدقہ وہ فیض رب نے کتے کو بھی عطا کیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، سوال یہ مولا وہ تو ٹھہرے تیرے ولی، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، نیک کام بھی کرتے ہوں گے، تو نے ان کا ذکر کیا، کتے کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ کتے کا ذکر کیوں کر دیا؟ وہ تو ولی ٹھہرے، وہ تو بڑے کامل ٹھہرے، وہ تو بڑے عرفا ٹھہرے، تو مالکہ تو نے اچھوں کا ذکر کیا تو ساتھ کتے کا ذکر کیوں کیا؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے، گویا رب بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کتا بھی ولیوں کے در پر وفاداری سے بیٹھ جائے تو اللہ اسے بھی فیض سے محروم نہیں کرتا۔ اگر کتا بھی بیٹھ جائے ولیوں کے در پہ وفاداری کے ساتھ تو رب اسے بھی فیض سے محروم، جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، باویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے۔ کوئی کتا بھی جو ہے وہ کاملوں کا در پکڑ لینا، اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ میں ایک اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بلم باور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، نیک تھا، مستجاب الدعوات تھا، بندگی کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اس وقت کے اعتبار سے جو عبادت تھی، روزے رکھتا تھا، دعائیں کرتا تھا، جو دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا، اتنا نیک تھا۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی نا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور ان کے خلاف بد دعا کرنا چاہی، تو رب نے پہلے اسے خبردار کیا، ہوش کر بد دعا نہ کر۔ زبان سے بد دعا نکالتا مگر دعا نکلتی۔ سواری کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ جانے لگا، سواری اوپر جاتی نہیں، جب اسے مارتا ہے تو سواری کلام کر کے کہتی ہے شرم کر، نبی کے خلاف جا رہا ہے، مگر پھر نہیں مانا۔ پھر جب اس نے زبان سے بد دعا نکالی، نمازیں بھی گئی، وہ صوم و صلات بھی گئے، جو پابندیاں تھی، جو ورد وظیفے تھے سارے گئے، رب ذوالجلال نے اس کا کوئی نیک عمل نہیں دیکھا۔ خالق کے کائنات نے فرمایا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا تم اسے بندہ سمجھ رہے ہو، بندہ نہیں کتا ہے۔ توجہ کیجئے نا اس بات پہ، بھائی نسبت کا وقار کیا ہے؟ نسبت تھی تو مستجاب الدعوات تھا، نسبت باقی تھی نبی کے ساتھ تو جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی۔ اب نسبت چھوٹ گئی نا، جب نسبت اللہ کے نبی سے ہٹ گئی، بے ادب بن گیا، تو رب ذوالجلال نے اس کی کسی نیک عمل کو نہیں دیکھا، فرمایا یہ کتا ہے، بندہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فتاویٰ میں لکھتے، آپ فرماتے ہیں کہ نسبتوں کے حیا کا کمال یہ ہے، وہ کتا جو اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھتا تھا نا، اور یہ کہ یہ بلم باور جو مستجاب الدعوات تھا پہلے، فرمایا نسبتوں کا وقار یہ ہے، نبی کی بے ادبی کی وجہ سے یہ بلم باور کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور وہ کتا بلم بن باور کی شکل کے اندر جو ہے وہ جنت کا راہی بن جائے گا۔ یہ حیاداری ہے۔ تو نسبتوں کا حیا اور وقار جب تک برقرار رہتا ہے تب تک کام چلتے رہتے۔ جب بندہ یہاں آ کے بے ادب بن جاتا ہے، ایک بے ادب آج کے دور کا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، دین کا بڑا کام کر دیا ہے، وہ جہلم کا بدبخت آج جو پابند سلاسل ہے۔ اور ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کی تائید بھی کرتے ہیں، تحسین بھی کرتے ہیں اور سراہتے بھی ہیں کہ واقعتاً اس گستاخ کے اوپر یہ فیصلہ آنا چاہیے، 295C نافذ ہونی چاہیے۔ آپ بات دیکھیے دوستان جی وقار، سوال یہ لوگ کہتے ہیں کنٹریبیوٹ کا ہوتا ہے، آج بہت سارے صحافیوں کو بھی درد اٹھ رہا ہے، وہ یہ جناب یہ اس کے خلاف غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آپ اس کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، سوال یہ اس کی کیا تعلیم ہے؟ آج تک اس نے جو دین کے اندر کام کیا، آپ بتائیے وہ کیا کیا، سوائے اس کے کہ اس نے امت مسلمہ کی زبانوں کو بے باک کر دیا، اس نے بے ادب بنا کے رکھ دیا، بے حیا بنا کے رکھ دیا۔ نہ اولیاء کا حیا، نہ علماء کا حیا، نہ تابعین کا حیا، نہ صحابہ کا حیا، نہ آقا کونین کی ذات کا حیا، نہ دیگر نبیوں کا حیا۔
بے حیائی کے سوا کیا کیا ہے؟ اور ایک بات پلے باندھ دیجیے، جب بھی کوئی بندہ بے ادب بن جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی اولیاء کی بے ادبی کا دروازہ کھولے گا تو یہاں تک رہے گا. یاد رکھو بے ادبی کینسر ہے، بے ادبی کینسر کا مرض ہے. جب لگ جاتا ہے تو ایک حصے میں نہیں رہتا، پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے. اس نے علماء کے خلاف زبان کھولی، پھر اولیاء پہ آ گیا، اولیاء کے خلاف زبان کھولی، تابعین پہ آ گیا، تابعین کے خلاف زبان کھولی، صحابہ پہ آ گیا، صحابہ کے خلاف زبان کھولی تو اب جس بدبختی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر پابند سلاسل آپ جانتے ہیں. عیسائیوں کی طرف من گڑت جملہ اپنی طرف سے خود ساختہ گڑ کے عیسائیوں کے ساتھ جوڑا اور بار بار یہ کہتا رہا کہ وہ میرے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ ہمارے نبی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسی بات نہیں کرتے. ان کی طرف منسوب کر کے خود ساختہ ایک جملہ بولا اور ساتھ یہ بھی کہتا رہا کہ اگر وہ میرے نبی کے بارے میں یہ جملہ بولتے ہیں پھر بھی ان کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے. بدبخت زمانے کے لٹیرے، تجھے کس آیت میں یہ بات ملی ہے؟ کوئی نبی کے بارے میں یہ بات کرے تو ان کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہوتا ہے؟ گستاخی کرنے والا بدبخت جو انسان ہوتا ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہوتا ہے؟ کہاں سے مسئلہ نکالا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے آج بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن ہے کہ اس پلید کا دامن ہے؟ اس پلید کے پیچھے چل رہے ہو یا کہ کون ان کا دامن پکڑا ہوا ہے؟ یاد رکھو قبر کے اندر یہ ان لٹیروں نے کام نہیں آنا، قبر میں مصطفیٰ کی غلامی نے کام آنا. اس لیے آپ کو آج یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے دل کے اندر بھی اگر کوئی ناگواری ہو مجھے اس کا ذرے برابر احساس نہیں. کیوں؟ بات نبی کی ہے، بات آقا کونین کی عزت کی ہے، ذرے برابر رتی برابر احساس نہیں ہے اس بات کا. کیوں؟ کیونکہ دوستانے جی وقار نبی کی عزت کے اوپر بھی اگر ہم نے سمجھوتا کر لینا ہے تو ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے. نبی کی عزت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس بات کے اوپر غور کریں. سوال یہ ہے یہاں تک وہ پہنچا کیسے؟ بے ادبی کا دروازہ کھولا تو ادھر تک پہنچ گیا. اس لیے زندگی بھر حیادار، تابع دار، فرما بردار بن کے رہیں. بے ادبی کی راہیں نہ کھولیں، نسبتوں کا حیا کریں، تعلقات کا حیا کریں، اللہ والوں کی نسبت کا وقار اور حیاداری کو سمجھیں. میں اس پہ آپ کو ایک بات سناتا ہوں. شعب الایمان میں ایک روایت تھے اور قاضی ایاز مالکی اس کو شفا میں بھی لائے، کنز الامال میں امام علی المتقی بھی لائے. آپ فرماتے ہیں آقا کونین کے گھر کی ایک خادمہ تھی، یقال لہا بریرہ، اس کا نام تھا بریرہ. جھاڑو دیتی تھی نا، صفائی کرتی تھی، جو ہے وہ نوکری کرتی تھی سرکار کے در کی. امام الانبیاء علیہ السلام نے پابند نہیں کیا تھا، وہ اپنے تائیں اس کا شوق تھا، وہ سرکار کے در پہ جھاڑو دیتی. کسی نے اسے کہہ دیا جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ نسبتیں تیرے کام نہیں آنی، یہ تعلق تیرے کام نہیں آنے، اس کا تجھے فائدہ کوئی نہیں ہونا. کسی نے کہا یا بریرہ غتی علیک شعفاتک فإن محمدًا لن یغنی عنک من اللہ شیئا. کسی نے کہا بریرہ اپنا سانبا کار، یہ نوکری کام نہیں آنی، معاذ اللہ، یہ تیرے کام نہیں آنی. اب بریرہ کی آنکھوں میں اشک آ گئے تو میں تو اس در پہ غلامی کرتی ہوں، یہ میرے کام نہیں آئے گی تو میرا کیا بنے گا؟ روتی ہوئی سرکار کے پاس آئی، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہا سرکار آپ کے در کی نوکری، آپ کے اہل بیت کی خدمت یہ کام نہیں آنی؟ یا رسول اللہ یہ کام نہیں آنی؟ تو کہتے جب یہ بات کی نا تو فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءہ محمرۃ وجنتاہ. سرکار اپنے گھر سے نکلے اتنے جلال میں، چادر کا ایک پلو کندھے پہ دوسرا زمین پہ. یہ انداز تھا حضور کے جلال کا. چہرہ مبارک اتنا سرخ جیسے انار کے دانے نے چھوڑ دیے گئے. سرکار نکلے، صحابہ کہتے جب ہم نے سرکار کا چہرہ دیکھا کنا معاشر الانصار نعرف غضبہ بجر ردائہ وحمرۃ وجنتہ. کہتے دو باتوں سے سرکار کا جلال پہچانتے تھے، چہرہ سرخ ہوتا یا چادر کا پلو لٹک رہا ہوتا ہم جان جاتے محبوب ناراض ہے. کہتے ہم نے ہتھیار اٹھا لیے، ہم نے کہا سرکار حکم کرو کس سے جنگ کرنی ہے؟ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ہم نے عرض کی آقا یا رسول اللہ ہمیں کوئی حکم لگائیے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. سرکار منبر پہ جا کے بیٹھے، مجمع لگایا اور امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ سوال کر رہے ہیں سرکار صحابہ سے، بتاؤ میں کون ہوں؟ عرض کرتے انت رسول اللہ، سرکار آپ اللہ کے رسول ہیں.
آپ نے فرمایا نعم ولیکن من انا، اللہ کا رسول تو ہوں پر بتاؤ میں کون ہوں؟ عرض کرتے ہیں آقا انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے مگر بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے، حضور آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا آنا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اللہ سرکار نے فرمایا آنا سید ولد آدم، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ پھر فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، جس کے لیے سب سے پہلے زمین کو کھولا جائے گا وہ میں ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُنْفَضُ عَنْ رَأْسِهِ التُّرَابُ، سب سے پہلے جس کی قبر کو کھول کر ہجوم محشر میں لایا جائے گا وہ میں ہوں۔ سب سے پہلے جو جنت کے دروازے پہ آئے گا وہ میں ہوں، اور سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میں ہوں۔ اور فرمایا یاد رکھو سب سے پہلے جو رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا وہ میں ہوں، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں۔ اگلی بات جو آقا کونین نے فرمائی پلے باندھنے والی ہے، سرکار نے فرمایا ما بال اقوام، پھر بول رہا ہوں جو ما بال اقوام، کتنے بدبخت لوگ ہیں، پھر جملہ کتنے کملے لوگ ہیں، کتنے نادان لوگ ہیں، کتنے جھلے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ان رحمی لا تنفع یوم القیامہ، جو کہتے ہیں قیامت کے دن میری نسبت نے فائدہ نہیں دینا۔ اب اس سے بڑی دلیل آپ کو کہاں سے دی جائے؟ سرکار اپنے کلام سے فرما رہے، فرمایا اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو یہ سمجھے کہ قیامت کے دن میری اولاد کی نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا یاد رکھو روز قیامت میں بھی شفاعت کروں گا، میری آل و اولاد بھی شفاعت کرے گی، اور جن جن کی ہم شفاعت کریں گے جب وہ جنت میں جانے لگیں گے رب فرمائے گا تمہیں پتہ نہیں تمہاری شفاعت کس نے کی ہے، تم نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، یہاں کھڑے ہو جاؤ، اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں بھیجنا رب کا کام۔ فرمایا میں بھی شفاعت کروں۔ قیامت کے دن سرکار فرما رہے میں بھی شفاعت کروں گا، میری اولاد بھی شفاعت کرے گی، جن جن کی ہم شفاعت کریں گے آگے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو نسبتوں کا بھرم رکھیے، نسبتوں کی حیاداری رکھیے، بے ادب نہ بنے۔ سب سے بڑا مرض بے ادبی کا مرض ہے جو اس دور میں امت کو لگ رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل بہک رہی ہے، وہ کہتے نہیں جی ہم وہی کہتے جو اس کا نعرہ ہے، لیکن یاد رکھو خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ بات اس منبر کے تقدس سے آپ کو کر رہا ہوں، نہ آج دنیا میں نہ قبر میں نہ کل قیامت میں بے ادب بندہ کبھی سرخرو نہیں ہوگا۔ بات پلے باندھ دیجیے، اگر بگڑی بننی ہے، کامیاب ہونا ہے، کامیابی و کامرانی جن کا مقدر ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے وہ ادب والے لوگ ہیں۔ بے ادب بندے کی بگڑی نہیں بن سکتی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک جملہ فرماتے ہیں بے ادبی پہلی سیڑھی ہے بربادی کی، اور آخری بھی یہی ہے، بے ادب ہی رہتا ہے۔ فرماتے ہیں بے ادبی پہلی سیڑھی ہے، فرمایا من تہاون بالادب فعوقب بحرمان السنن، جو بندہ بے ادب ہو جائے نا آپ دیکھنا وہ نبی کی سنتیں چھوڑنی شروع کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو وہ فرض ہی فرض ہے جی، بس فرض پڑھ لو وتر پڑھ لو، فرض ہی فرض، سنتیں چھوڑ دو، سنتیں ہے ہی نہیں، مولویوں نے بڑھا دی۔ احادیث میں امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے 12 رکعتیں سنتوں کی ساری گنوا کے سرکار فرماتے ہیں جس نے پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے، یہ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں۔ تو فرمایا جو بندہ بے ادب ہو جاتا ہے وہ نبی کی سنتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ومن تہاون بالسنن، جو بندہ سنتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دے، فعوقب بحرمان الفرائض، دیکھنا وہ ایک دن فرض بھی چھوڑے گا۔ وَمَن تَہَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ فَعُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ، جو فرض چھوڑ دے گا نا یاد رکھنا وہ رب ذوالجلال کی معرفت سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہی فرماتے لوگوں کے پاس بڑا بڑا علم ہوتا ہے، وہ کہتے بڑا علم ہے میرے پاس، کہتے لو وصف لی رجل لہ علم الاولین والآخرین
لا اتاسف علی فوت لقائہ، کہتے اگر مجھے پتا چلے کسی جگہ پہ کوئی بندہ ہے جس کے پاس دنیا و ما فیہا کا علم ہے، کہتے اگر میری اس سے ملاقات نہ ہو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، دنیا و ما فیہا کا علم اس کے پاس ہے، اگر میری ملاقات نہ ہو تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ کہتے حضرت پھر فرمایا اگر پتہ چلے کسی جگہ پہ کوئی بندہ ہے لہو ادب نفس، جس کے پاس علم تو اگرچہ تھوڑا ہے پر ادب بڑا ہے، علم تھوڑا ہے ادب بڑا ہے، فرمایا اتاسف علی فوت لقائہ، اگر میری ملاقات سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو میں روؤں گا، میں اس سے مل کیوں نہیں سکا۔ دوستان جی وقار، کامیاب دولت ادب ہے، کامیابی جو ہے وہ ادب والوں کا جو ہے وہ مقدر ہے، ادب والوں کو نصیب ہونی ہے، اس لیے بے ادب نہ بنے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ آپ فرمایا کرتے تھے اجعل علمک ملحا وادبک دقیقا، اللہ تجھے نمک جتنا علم دے تو آٹے جتنا ادب پیدا کر۔ اور ایک مقام پہ فرماتے رب تجھے ایک چھٹاکی علم دے دے تو ایک ماننا ادب پیدا کر۔ اس لیے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں دوستان ذی وقار، کبھی بھی بے ادبی نہ کریں، نہ بے ادبوں کے پاس بیٹھے، نہ بے ادبی کی راہ کھولے۔ جو بندہ بے ادبی کی راہوں پہ چل پڑتا ہے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، قبر بھی خراب ہو جاتی ہے، قیامت کے دن بھی رسوا ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ ادب پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔